اللہ 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 اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ یہ سورہ احزاب کی 70 اور 71 نمبر آیات طیبات ہیں۔ ان کی روشنی میں آج کی ہماری گفتگو حضور داتا کنج بخش علی حجویری ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ان کی معروف تصنیف کشف المحجوب، اس کی روشنی میں محبوبان خدا یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف اس حوالے سے ہے، چونکہ حضور داتا کنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا کہ جو ان کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی کرامات کو، ان کی تعلیمات کو جانتا نہ ہو، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی یہ مشہور تالیف کشف المحجوب یہ ایسی نایاب اس در اور موتی کی طرح ہے کہ جسے اگر پڑھ لیا جائے تو جو مرشد کے بغیر ہو اللہ رب العزت اسے ہو جاتی ہے۔ تو اس کی روشنی میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف کیا ہیں کہ جو اللہ کا محب بننا، پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز اللہ کا محبوب بن جانا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کا خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ محبوب خدا بننا اور اللہ کی نگاہ عنایت کے اندر آ جانا یہ اصل درجہ اور مقام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے یا اللہ کا بندہ محبوب بن سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب کی روشنی میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ اتباع رسول ہے، یا دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں غلامی رسول ہے کہ اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کر لی تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے،
قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں، بڑا درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں کشف المحجوب کے اندر ہی حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ شہر کے اندر کوئی اللہ والا آیا ہے، اللہ کا نیک بزرگ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کا ارادہ کر کے ان کی طرف نکلا۔ میں مسجد میں گیا اور ان کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلے، جہاں بھی رہ رہے تھے، مسجد میں آئے اور وضو کیا، اور کلی کا جو پانی تھا کلی کے لیے استعمال کیا، وہ قبلہ کی طرف اس کو پھینک دیا، روبہ قبلہ ہو کر اس کلی کے پانی کو پھینک دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کیے بغیر، ان سے ملاقات کیے بغیر ہی واپس پلٹ گیا کہ جو شخص اتنا بھی شریعت کو نہیں جانتا کہ قبلہ کی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کلی نہیں کرتے یا تھوکتے نہیں، تو اس کی زیارت یا اس کی ولایت یا اس کی بزرگی میں اس کا کچھ بھی لحاظ یا پاس نہیں رکھتا۔ واپس آ گئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ خوشخبری اور بشارت ملی کہ جو تم نے کام کیا ہے کہ شریعت کے منافی عمل کو دیکھ کر ان کی زیارت سے واپس آ گئے ہیں، اللہ نے وہ ساری جو ایسے درجات تھے وہ آپ کی طرف منتقل کر دیے ہیں۔ شریعت کی پابندی کرنے کی وجہ سے، اتباع رسول کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بلند درجہ اور مقام نصیب ہوا۔ تو وہ جب اتنے بلند درجے پر پہنچ گئے، تو جب بندہ کسی اعلیٰ رتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خودی بھی پیدا ہو جاتی ہے، خود پسندی بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے بے شمار مشاہدات انہیں کروائے، درجات عطا فرمائے، تو اس کیفیت کے اندر انہوں نے اپنے رب سے التجا کی، اپنے رب سے التجا کی کہ یا باری تعالیٰ میں اس خودی سے کیسے نکل سکتا ہوں کہ میرے اندر خود پسندی نہ ہو، عجب نہ ہو، اپنے آپ کو جو انانیت ہے وہ نہ ہو۔ تو ان کی رہنمائی کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ میرے نبی اور رسول کی اطاعت اور غلامی کے اندر آ جانا، یعنی اتباع رسول وہ فارمولہ ہے کہ جس سے خود پسندی یا انانیت اور خودی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندے کے اندر جو انانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر آ جاتا ہے، اتباع رسول کر لیتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پھر انانیت سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، خود پسندی اور اپنے آپ کے اندر جو غرور اور تکبر ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اتباع رسول ہی وہ بہترین نسخہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اللہ کے حضور بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے،
وہ ہے لالچ اور حرص سے بچنا. کہ یہ جو لالچ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس 2 وادیاں ہوں مال و دولت کی تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی ہو. یعنی اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ مال و اسباب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرے، اور اس کے اندر پھر حرام اور حلال کی بھی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے، اور راتوں رات وہ امیر بننے اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص اور لالچ کے اندر اندھا ہو جاتا ہے. اس سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدمی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور جو اس سے نہیں بچتا لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز ختم کر بیٹھتا ہے، وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے. اور اس ضمن میں حضرت حبیب بن سلیم ان کا ذکر ملتا ہے. حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مشائخ میں سے کسی نے بیان کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے، حبیب بن سلیم اس کا نام ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی جو بکریاں ہیں وہ ایک بیڑیا ان کی نگرانی کر رہا ہے. بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کی جائے، ان کی زیارت کی جائے، ان سے نصیحت حاصل کی جائے. چنانچہ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے درخواست کی کہ یا شیخ، یہ ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ بھیڑیا جو عام طور پر بکریوں کو کھا جاتا ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. یہ عجیب منظر دیکھا ہے، اس کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب بکریوں والا اپنے رب سے یاری لگا لیتا ہے، دوستی لگا لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، دنیا سے اپنا لالچ ختم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر وہ خالق و مالک جو ہے وہ بھیڑیے کو بھی بکریوں کا دوست بنا دیتا ہے. پھر یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. پھر پوچھا کہ یہ درجہ، یہ مقام، یہ کیسے میرا؟ تھوڑی کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک برتن جو ہے وہ ایک پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، ایک پیالے میں شہد نکلنا شروع ہو گیا. پھر فرمانے لگے کہ دیکھو بنی اسرائیل جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی تھی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کی محبت کا دم بھرتے ہیں، فرمایا کہ انہیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں بلند درجات عطا فرمائے ہیں. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی کے چشمے پتھر سے جاری ہو گئے. اس لیے ہمارے آقا، ہمارے جو نبی ہیں، وہ تو ان سے عظمتوں والے ہیں. ہم پتھر سے جو ہے وہ دودھ اور شہد کے چشمے جاری کروا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور ان کے تو فعل سے ہمیں یہ عنایات دے سکتا ہے. لیکن اس کے اندر جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ ہمارے اپنے کردار میں ہے کہ اگر ہم لالچ اور حرص اور حرام سے بچ جائیں تو ہمیں اللہ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے اور وہ عنایات بھی مل سکتی ہیں
کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہیں کہ وہ پتھر کے نیچے برتن رکھتے ہیں تو شہد جاری ہو جاتا ہے، دودھ جاری ہو جاتا ہے۔ اور وہ نبی آخر الزمان کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک برتن کے اندر رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی اور اس کے امتی ہونے کا جو درجہ اور مقام ہے وہ کم نہیں ہے، کمی اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، دل سے دنیا کی جو لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے، اس کا خاتمہ کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، حلال اور طیب چیزوں کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں تو یقینی طور پر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزازات ہیں ان سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز کہ جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ ہے سچ، صدق، آدمی کا سچا ہونا، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کے اعمال کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کے اعمال جنت کے راستے کے اوپر اسے چلا دیتے ہیں اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ جو ہے وہ ایسے اعمال کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتا کرتا جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو سچ ہے، فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو جہنم کی طرف، ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنا آدمی کو عظمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی کا واقعہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ کے نیک بزرگ ہیں، وہ اس مرتبے اور رتبے سے پہلے حجاج بن یوسف کے مظالم سے، ان کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے ان کی خانقاہ کے اندر آ کر چھپ گئے، روپوش ہو گئے۔ جب وہ ہرکارے آئے تلاشی لینے والے، انہوں نے حبیب اجمی سے پوچھا کہ یہاں تم نے کوئی دیکھا ہے کوئی ایسا آدمی جو اس اولیے کے تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، میری خانقاہ کے اندر ہے۔ وہ تلاش کرنے لگے، پھرنے لگے، ڈھونڈنے لگے، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ سمجھے کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، پھر سختی سے پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر حلف اٹھا کر کہا کہ ہاں وہ یہی ہیں اور میں نے دیکھا ہے۔ الغرض وہ چھان بین کرتے رہے، ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں حضرت حسن بصری نظر نہ آئے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ تھک کر چلے گئے، یہاں تک کہ یہ باہر نکلے اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بچا لیا ہے کہ آپ کی برکت سے میں نظر نہیں آیا ان کو۔ تو حضرت حبیب اجمی نے کہا ایسا نہیں ہے، میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ طاری کر دیا تھا کہ آپ نظر نہیں آئے۔ یعنی سچ کے اندر اتنی طاقت ہے۔ فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا تو اس کا وبال یہ ہوتا کہ تمہیں بھی نقصان پہنچتا اور مجھے بھی نقصان پہنچتا۔ جھوٹ بولنے کے ساتھ آدمی ہلاکت کے اندر پڑ جاتا ہے، اور ایک جھوٹ بول کر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جھوٹ کی دلدل میں پھنستا ہوا ناجائز اور حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے اور بالآخر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کیا کرو، لگی لپٹی جو ہے وہ نہ رکھا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اتباع رسول، غلامی رسول اپنا کر ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو چوتھی چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، بنیادی ہے،
اور وہ ہے اپنے عیبوں کے اوپر نظر رکھنا۔ آدمی جب دوسروں کے عیبوں کی طرف زیادہ توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈ کر نکال کر اپنی توانائیاں صرف کرتا رہتا ہے، تو پھر اسے اپنے عیب جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آدمی اپنے عیبوں کی نشاندہی کرتا رہے اور اس کی طرف متوجہ رہے تو پھر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے کہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر دوسروں کے یہ عیب ٹٹولتا رہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے لا تجسسوا، وہ جاسوسی اسی چیز کی ہے، کسی کی برائی کے اندر کسی کے عیب کو تلاش کرتے ہوئے ٹو میں لگے رہنا اور اس کو پھر ہائی لائٹ کرنا، دوسروں کے اندر اس کو بدنام کرنا، تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے مصاحبوں میں، ساتھیوں میں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کشف المحجوب میں انہوں نے نقل کیا، بیان کیا، بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے دوست احباب سے کہا، آپ کو معلوم ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں ہیں، تو کہنے لگے کہ آؤ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں، ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کی بھی بخشش فرما دے گا وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ ہم میں سے جس کی بھی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا وہ اپنے دوستوں کی شفاعت کرے گا۔ تو کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور آپ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا وہ اولاد میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی کافی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اپنے عیبوں کی وجہ سے اپنے اندر عیوب، حالانکہ وہ بلند مرتبہ درجہ رکھتے ہیں، اس درجے کے اوپر پہنچتے ہوئے بھی وہ یہ اپنے عیوب کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں قیامت کے روز ان عیوب کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کروں، اور کس طرح سے ان سے جو ہے نا وہ اس حالت کے اندر میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ یہ ان کا حال ہے اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہم عیوب کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری انگلی جو ہے وہ عام طور پر دوسروں کی طرف اٹھتی ہے، اور جو 2-4 انگلیاں اپنی طرف ہو رہی ہوتی ہیں ان کی طرف ہم بالکل غور و فکر نہیں کرتے، اور اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یہ میں چیز کر رہا ہوں، دوسروں کی برائی کو بیان کر رہا ہوں اور اس کو نکال کر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی عزت کو پامال کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں اس کے لیے پسند کیوں کروں؟ لہٰذا اس چیز کے اوپر فوکس کرنا کہ دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا اچھا سودا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کے بدلے میں خالق کائنات ہمارے عیبوں کا اس روز پردہ کر دے کہ جب جو ہے وہ ایک ایک نیکی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوگی، اور ایک ایک جو گناہ ہے وہ بڑا نقصان کا باعث ہوگا، کہ جو نیکی حاصل کرنے کے لیے ترلے منتیں کرنی پڑیں گی اور کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اپنی نیکی جو ہے وہ دوسرے کو دے سکے۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کی طرف جو ہے، دوسروں کے عیبوں کی نشاندہی کرنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اگر کوئی نشاندہی کر دیتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہونے کی بجائے اس کے شکر گزار ہوں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ الٹا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے میرا عیب کیوں بتا دیا ہے۔ عام طور پر دوست احباب بھی اگر کوئی یہ بات بتا دیتے ہیں کہ یار اس کے یہ تمہاری غلطی ہے،
اور بعض اوقات جب آدمی اس پر ناراض ہو جاتا ہے تو دوست بھی پھر بتانا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، نشاندہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو برا منا جاتا ہے، تو اس سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی اس کا شکر گزار ہو کہ تم نے ایک اچھی بات جو ہے وہ بتائی ہے اور اس سے میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں اور اپنی آخرت بہتر کر سکتا ہوں۔ جب آدمی اس نیت سے، اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی مہربانی فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے۔ لہٰذا جو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ان میں سب سے پہلے بنیادی چیز ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے غلامی رسول کہا جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ سچ بولنا، تیسری ہے حرام چیزوں سے اور لالچ سے بچنا، اور چوتھا یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر اس کو نشر کرنے کے بجائے پردہ پوشی کرنا۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، جو کشف المحجوب کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، جو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، جن کا عرس مبارک 26، 27 اور 28 ستمبر 2021 کو ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر، جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہیں، یہ ایک ایک چیز بڑی قیمتی ہے۔ اگر ہم اپنی اس میں اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شریعت کے اوپر کارمند ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور بالکل آخری جو واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اسی کتاب کی روشنی میں ہے کہ جو بہت ہی ہمارے لیے قابل اصلاح ہے۔ ابو الحسن محمد بن اسماعیل یہ بزرگ ہیں کہ جن کا آخری وقت تھا، اس دنیا کے سے جانے کا آخری وقت تھا، تو وہ نزع کی کیفیت میں تھے۔ نزع کی حالت جب ختم ہوئی، تھوڑا افاقہ آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ہیں وہ نظر آئے۔ تو جو بزرگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو بھی اور عام لوگوں کو بھی مختلف کیفیتوں کے اندر نظر آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ بھی مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے روح قبض کرنے کا، اور میں بھی مامور من اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ احکامات دیے ہوئے ہیں، اور نماز کا وقت ہے، تم اپنے کام میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، سونپا ہے، تم اس کے اوپر اختیار رکھتے ہو، فوری عمل کر سکتے ہو، لیکن میں جو ہے وہ مجبور ہوں، آپ اتنی مہلت دے دیں کہ میں نماز ادا کر لوں اور اس کے بعد آپ اپنے عمر کا فیصلہ کر لیں، آپ اپنا امر بجا لائیں۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز ادا کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ روح ان کی پرواز ہو گئی۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر ہی عظمت ہے، وقار ہے، عزت ہے، اس دنیا کے اندر بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ وما علیہ الا